ناظرین کرام، کوشش کرو کہ اس میں کوئی تیسرا شریک نہ ہو۔ محبت، عبادت اور معافی، یہ سب پردے کی چیزیں ہیں۔ 3 خطرناک قتل: جھوٹ بولنے سے اعتماد کا قتل، شک کرنے سے رشتوں کا قتل، زیادہ سوچنے سے خوشیوں کا قتل۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو آدمی تمہارے خون میں سے نہ ہو مگر پھر بھی وہ تمہاری عزت کرے، پیار کرے، تو وہ تمہارے لیے بہترین رشتہ ہے۔ انسان کو بڑی خوش فہمی یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی کے لیے بہت اہم ہے۔ وہ یہ نہیں جانتا کہ اہمیت بندوں کی نہیں بلکہ مفادات کی ہے۔ مفاد ختم تو اہمیت ختم۔ جس گھر میں روزانہ اللہ کا ذکر ہو وہاں برکتیں اور رحمتیں راج کرتی ہیں۔ تھوڑی سی بات پر مطلب بدل جاتا ہے۔ انگوٹھا اٹھے تو تعریف، انگلی اٹھے تو بے عزتی۔ بزرگوں سے پوچھا، محبت کے اندر مصیبت کیوں آتی ہے؟ فرمایا، تاکہ کوئی کم ظرف اس کا دعویٰ نہ کر سکے۔ ہر دوسرا آدمی فتووں کی ضد میں ہے اور معلوم نہیں کہ علم پڑھ رہا ہے یا جہالت۔ اور میں نے اپنی زندگی کے تمام فیصلے رب کی ذات پر چھوڑ دیے، وہ کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ بزرگ فرمانے لگے، بیٹا، تمہارا اپنا وہ ہے جو کسی اور کے لیے تمہیں نظر انداز نہ کرے۔ اکثر اوقات انگلیاں بھی سزا کی مستحق ہوتی ہیں، کیونکہ یہ کچھ لوگوں کے لیے وہ کچھ لکھ دیتی ہیں جس کے وہ بالکل لائق نہیں ہوتے۔ ہمارے معاشرے کے لوگ ٹریفک کے اشارے سمجھنے سے قاصر ہیں، مگر آنکھوں کے اشارے سمجھنے میں پی ایچ ڈی کر رکھی ہے۔ پریشان نہ ہونا، یہ ٹھوکر بھی انہی کو لگتی ہے جن کو مالک نے تھامنا ہوتا ہے۔ کسی عالم دین کو بادشاہوں کی محفلوں میں آتا جاتا دیکھو تو اس سے دین مت لو۔ اور ناظرین کرام، انسان 2 چیزوں میں بے بس ہے: خوشی کو خرید نہیں سکتا اور دکھ سے بھاگ نہیں سکتا۔ کسی جاہل کے ساتھ اوپر بیٹھنے سے اچھا یہ ہے کہ کسی عالم کے ساتھ زمین پر بیٹھا جائے۔ اگر کوئی تمہیں اپنا دکھ سنائے تو اس سے ہمیشہ اچھے سے پیش آؤ، کیونکہ تم صرف سن رہے ہو، وہ سب محسوس کر رہا ہے۔ اپنی عزت کی بقا کے لیے تنہائی پر خوش رہو۔ جو انسان حرام کی کمائی کی جانب سے اپنی آنکھوں کو بند کر لیتا ہے وہ زندگی بھر صدموں سے محفوظ رہتا ہے۔ انسان ہونا بذات خود بڑی ذمہ داری ہے، کیونکہ انسان اپنے رب کے حضور جواب دہ ہوگا۔ جو آدمی اپنی غریبی پر راضی ہے اس کو کوئی بھی خرید نہیں سکتا۔ خریدا تو اس آدمی کو جاتا ہے جس کی خواہشات بڑھ جائیں۔ لاکھ منافقوں کی فوج سے بہتر ایک سچا بے لوث محبت کرنے والا دوست کافی ہے۔ علم انسان کو اس طرح زندہ کرتا ہے جیسے بارش زمین کو۔ زندگی میں کچھ لوگ بیچنے ہیں یا خریدنے، سب اپنے مطلب سے آتے ہیں۔ جب ان کا مقصد پورا ہو جاتا ہے تو چلے جاتے ہیں، اور وفادار لوگ ہمیشہ حاضر رہتے ہیں۔ وفا کے نہ قرب کے ہوتے ہیں، یہ جھگڑے سارے انا کے ہوتے ہیں۔ اپنی حد سے زیادہ کوئی بات نہ کرو، جسے نبھا نہ سکو ایسی بات ہی نہ کرو۔ اپنا شعار خاموشی کو بناؤ تاکہ زبان شر سے محفوظ رہے۔ زندگی میں رہنے کی 2 جگہ بہترین ہے: کسی کی دعاؤں میں یا کسی کے دل میں۔ ایسی عورت کے لیے خوبصورت کوئی چیز نہیں جو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے پردہ کرتی ہے۔ جیسے یاد رکھنا بہت ضروری ہے
ایسے ہی بولنا بھی بہت ضروری ہے، تبھی انسان آگے بڑھ سکتا ہے، اور بے خبری اس سے بھی اچھی بات ہے۔ اور ناظرین کرام، حسد دراصل خود اعتمادی کی کمی کا نام ہے۔ اپنی زندگی کے گلدستے میں ایسے پھول جمع کرو جو نیکیوں کی خوشبو ہر جگہ بکھیرتے ہیں۔ دنیا میں عورت کو سب سے زیادہ عزت قرآن نے دی ہے۔ برائی کے پتوں کو 1000 بار کاٹنے سے بہت بہتر ہے کہ اس کی جڑ پر بھرپور وار کیا جائے۔ انسان ہجرت بہت مجبور ہو کر کرتا ہے، چاہے وہ کسی کے گھر سے کرے یا کسی کے دل سے۔ مال چلے جانا یا جان چلے جانا نقصان نہیں، سب سے بڑا انسان کا نقصان کسی کی نظروں سے گر جانا ہے۔ نامحرم سے کسی بھی طرح کا غیر شرعی رشتہ نہیں رکھنا چاہیے، خواہ کہ نامحرم کتنی ہی خوبیوں والا ہو۔ ہم غلطیاں کرتے ہیں اور اس کا نام تجربہ رکھتے ہیں۔ کسی منزل پر پہنچنا ہے تو اس کے لیے صبر اس طرح ضروری ہے جس طرح کسی پودے کو پروان چڑھانے کے لیے پانی ضروری ہے۔ گرتے ہوئے پتوں نے مجھے سکھایا کہ بوجھ بنو گے تو اپنے بھی گرا دیں گے۔ جس گھر میں احمد نام کا بیٹا ہو وہاں رزق کی تنگی کبھی نہیں آتی۔ جب تمہیں ہر آدمی کے اندر خرابی دکھنے لگے تو یہ دیکھ لو کہ کہیں خرابی تمہارے اندر تو نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو آدمی تمہارے خون میں سے نہ ہو مگر پھر بھی وہ تمہاری عزت کرے، پیار کرے، تو وہ تمہارے لیے بہترین رشتہ ہے۔ انسان کو بڑی خوش فہمی یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی کے لیے بہت اہم ہے۔ وہ یہ نہیں جانتا کہ اہمیت بندوں کی نہیں بلکہ مفادات کی ہے۔ مفاد ختم تو اہمیت ختم۔ پریشان نہ ہونا، یہ ٹھوکر بھی انہی کو لگتی ہے جن کو مالک نے تھامنا ہوتا ہے۔ اور میں نے اپنی زندگی کے تمام فیصلے رب کی ذات پر چھوڑ دیے، وہ کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ اللہ دے تو کوئی چھین نہیں سکتا، اور اگر وہ چھین لے تو کوئی دے نہیں سکتا۔ ناظرین کرام، مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔